دوستو آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کی روٹین شیئر کروں گی کہ آج میں نے کیا کیا اور کہاں کہاں میں گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا دن واقعی بہت خاص، مصروف اور خوبصورت احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون تھا، شاید اس لیے کہ عید قریب آ رہی تھی اور ہر طرف تیاریوں کی ایک الگ ہی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو میں نے دن کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور سیدھا کچن کا رخ کیا۔ سب سے پہلے میں نے اجری بنانے کی تیاری شروع کی۔ اجری ایک ایسی ڈش ہے جس کی خوشبو ہی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ میں نے پیاز کاٹے اور مسالے نکالے اور آہستہ آہستہ سب کچھ ترتیب سے بنانا شروع کیا۔ جب کڑھائی میں تیل گرم ہوا اور اس میں پیاز ڈالے تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ پھر اس میں لہسن، ادرک اور مختلف مسالے شامل کیے۔ ہر ایک مرحلہ اپنے اندر ایک خوشی لیے ہوئے تھا، جسے میں صرف کھانا نہیں بنا رہی تھی، جیسے اپنے گھر والوں کے لیے محبت تیار کر رہی ہوں۔ دوستو اجری کو میں نے سب سے پہلے بوائل کیا اور اس کو میں نے اچھی طرح چھری کے ساتھ صاف کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو کاٹا۔ جب اجری تیار ہو گئی تو اس کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ واقعی لاجواب تھا۔ دل خوش ہو گیا کہ آج کچھ خاص بنایا ہے۔ دوستو اجری اس طرح سے کاٹنے کے بعد پھر اس میں نے پیاز فرائی کیا اور پیاز فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا، آئل ڈالا، نمک ڈالا اور اس میں پھر میں نے مکس مسالہ 2 چمچ ڈالا، زیرہ ڈالا، ہرا دھنیا ڈالا، دھنیا پاؤڈر ڈالا، گرم مسالہ ڈالا اور اس کو اچھی طرح میں نے بھون لیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں لہسن ادرک کے ساتھ اجری بھی ایڈ کر دی اور اجری کو میں نے فرائی ہونے تک پکا لیا۔ جب اجری نے تیل چھوڑ دیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد تقریباً 4 گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے پریشر کوکر کو بند کر کے اس کو پکا لیا اور اچھی طرح فرائی کر لیا۔ دوستو یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دن کو آسان اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ پھر میں نے افطاری کی تیاری شروع کی۔ افطاری کے لیے مختلف چیزیں بنائی۔ میں نے اجری کے ساتھ ساتھ پکوڑے بھی فرائی کیے، ساتھ میں نے گاجر کا جوس بھی بنایا اور سلاد بھی میں نے تیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کچھ کھانا میں نے باہر سے بھی آرڈر کیا اور وہ بھی میں نے آج کی افطاری میں شامل کر دیا اور ساتھ میں نے شربت بھی تیار کر لیا۔ دوستو کچن میں کام کرتے ہوئے تھکن تو محسوس ہوتی رہتی ہے، لیکن دل خوش ہوتا ہے کیونکہ افطاری کا وقت سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ جب سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ مرحلہ واقعی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوستو ایک طرف تو عید کی خوشی تھی اور دوسری طرف دل میں رمضان کے جانے کا دکھ بھی تھا۔ اللہ پاک ہمارے روزے اور ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ پاک قبول آمین ثم آمین۔ جب اجری تیار ہو گئی تو اس کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ واقعی لاجواب تھا۔ دل خوش ہو گیا کہ آج کچھ خاص بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے عید کی تیاریوں کا بھی سوچا۔ سبزیاں لے کر آئی تھی تو میں نے انہیں اچھی طرح صاف کیا اور ایک ایک سبزی کو دھیان سے دھویا اور کاٹ کر ترتیب سے فریج میں رکھ دیا۔ یہ کام تھوڑا سا وقت طلب تھا، لیکن دل میں ایک اطمینان تھا کہ عید کے دن مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، سب کچھ پہلے سے تیار ہوگا۔ دوستو یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دن کو آسان اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ پھر میں نے افطاری کی تیاری شروع کی۔ افطاری کے لیے مختلف چیزیں بنائیں، پکوڑے بنائے، اجری بھی تیار ہو گئی اور اس کے بعد پھر میں نے سلاد بھی تیار کیا اور ساتھ میں نے گاجر کا جوس بھی بنایا اور اس کے ساتھ پھر میں نے شربت بھی تیار کیا اور کچھ کھانا میں نے باہر سے بھی منگوا لیا اور
اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے افطاری انجوائے کی۔ دوستو کچن میں کام کرتے ہوئے تھکن تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن دل خوش تھا کیونکہ افطاری کا وقت سب سے خوبصورت ہوتا ہے جب سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ لمحہ واقعی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوستو اس طرح سے افطاری کا وقت آیا، اذان ہوئی اور ہم سب نے مل کر روزہ افطار کیا۔ وہ سکون، وہ شکر گزاری کا احساس الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگا جیسے ساری تھکن ختم ہو گئی ہو۔ افطاری کے بعد تھوڑا آرام کیا اور پھر شاپنگ کا پلان بنایا۔ عید قریب ہو اور شاپنگ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو میں تیار ہوئی اور جان مال اور ملینیم مال کی طرف نکل گئے۔ جیسے ہی مال پہنچی، وہاں کی رونق دیکھ کر دل بہت خوش ہو گیا اور ہر طرف روشنیوں کی چمک، لوگوں کی بھیڑ، بچوں کی خوشیاں اور دکانوں کی سجاوٹ، سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی عید کی خوشیوں میں کھویا ہوا ہے۔ میں نے مختلف دکانوں کا رخ کیا، کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدیں۔ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ایک الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ خاص طور پر جب میں نے کشمیری چوڑیاں دیکھی تو دل رک سا گیا۔ ان کے رنگ، ان کے ڈیزائن، ان کی چمک، سب کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے خود کو روک نہ سکی اور میں نے چند رہی ہیں۔ جب ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں ہو تو عید کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ شاپنگ کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تھکن بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ جب میں واپس گھر آئی تو دل میں ایک اطمینان تھا کہ آج کا دن واقعی بہت پروڈکٹیو اور خوشیوں بھرا ہوا تھا۔ گھر آ کر میں نے ساری چیزیں ترتیب سے رکھی اور پھر بیٹھ کر تھوڑا سا دن کے بارے میں سوچا۔ واقعی زندگی اس میں محنت بھی تھی، محبت بھی تھی اور خوشی بھی تھی۔ عید کی تیاریوں کا یہ سفر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ صرف خریداری یا کھانا بنانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک احساس ہے اپنوں کے لیے کچھ کرنے کا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا، اور جب عید آئے گی تو یہی سب محنت اور تیاری اس دن کو اور بھی خاص بنا دے گی۔ آخر میں بس یہی دعا ہے میری کہ اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور ہمارے گھروں میں محبت اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خوبصورت لمحات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ آج آپ نے کیا کیا اور کیا کیا خریدا اور آپ لوگوں نے کیا کیا افطاری میں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
بنصوم في النوالي